موضوع الدرس في قصة قوم ثمود وما فيها من العبر، سورة الأعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال علماء التفسير والنسب ثمود بن عاشر بن إرم بن سام بن نوح وهو أخي جديس بن عاشر، وكذلك قبيلة طاسين ميم، كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل عليه السلام۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء تفسیر نے اور علماء نسب نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ثمود جو ہے یہ ابن عاشر ابن ارم ابن سام ابن نوح ہے، وہو اخو جدیس ابن عاشر، یہ جدیس کا بھائی ہے۔ وَقَذَلِكَ قَبِيلَةُ طَاسِّين مِيم، كُلُّ هؤلاء سب جو ہیں كانوا احیاء من العرب العاربہ، یہ قبائل ہیں عرب عاربہ سے، چونکہ عرب جو ہیں ان کے تین قسم ہیں، عرب عاربہ، عرب مستعربہ، عرب بائدہ۔ تو یہ عرب عاربہ سے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سے قبل۔ وَكَانَ ثَمُودُ بَعْدَ عَادٍ وَمَسَاكِنِهِمْ مَشْهُورَةٌ فِيمَا بَيْنَ الْحِجَازِ وَالشَّامِ إِلَى بَادِيِ الْقُرَىٰ وَمَا حَوْلَهُ۔ اور یہ ثمود جو تھے عاد کے بعد، اور ان کے ٹھکانے جو تھے، ان کے مکان جو تھے بڑے مشہور تھے، یہ حجاز اور شام کے درمیان میں آباد تھے، وادی القریٰ تک اور اس کے ارد گرد میں۔ وقد مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی دیارہم ومساکنہم
وَهُوَ ذَاهِبٌ إِلَى تَبُوكَ فِي سَنَةِ 9۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حویلیوں پر، ان کے ٹھکانوں پر آپ گزرے۔ جب حضور پاک تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں 9 ہجری میں حضور پاک تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے گھروں سے، ان کے مساکن سے گزر ہوا۔ قال الامام احمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا صخر بن جویریۃ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس على تبوک نزل بهم الحجر عند بیوت ثمود فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا لها القدور فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهريقوا القدور وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صحابہ کے ساتھ اس راستے سے گزرے، جب آپ تبوک جا رہے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ بادشاہ روم جو ہے وہ مدینہ پاک پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو حضور پاک نے صحابہ کو حکم دیا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم پر حملہ کریں، ہم آگے جاتے تاکہ اگر لڑائی بھی ہو تو مدینہ پاک سے تو باہر ہوگا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت یعنی بڑا عظیم لشکر حضور کے ساتھ تھا، تقریباً 30,000 صحابہ کا لشکر۔ اصل بات تو یہ ہے نا جی کہ حق غالب آتا ہے اور آدمی قافلے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پاک ہجرت کی تو صرف 80 مسلمان تھے، اور جب آپ جنگ بدر کے لیے تشریف لائے تو 313 ہو گئے، اور یہ 313 تو وہ ہے نا جو ساتھ آئے ہیں، باقی مدینے میں بھی تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لائے تو 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن عمرہ نہ کر سکے، آپ کو واپس جانا پڑا۔ تو پھر فتح مکہ والے دن جب حضور آئے ہیں تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار بڑھتے گئے صاحب۔ اب فتح مکہ کے بعد جب حضور نے حنین اور طائف پہ چڑھائی کی تو 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے تیاری کی تو 30,000 کا لشکر آپ کے ساتھ، یعنی ایسے بڑھتے گئے ماشاءاللہ اسلام چھاتا گیا، حتیٰ کہ حضور کے زمانے میں ہی جزیرۃ العرب تقریباً فتح ہو گیا۔ پھر سیدنا صدیق کا دور آیا، سیدنا عمر کا دور آیا رضی اللہ عنہم، تو اس وقت تک 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ پھر سیدنا عثمان کا دور آیا، تقریباً 80 لاکھ میل پہ اسلام کے پرچم لہرا گئے، یعنی اندازہ کریں کہ اسپانیہ سے لے کر کابل اور ماورائے نہر، یہ ازبکستان اور تاجکستان اور تاشکند، یہ سب اسلام پھیل گیا۔ اسی طرح اگر اس طرف جائیں تو مسلمان جو ہے ماشاءاللہ وہ انڈیا میں، ہند میں پہنچے، گجرات فتح کیا، تو اسلام کو اللہ نے بڑی قوت دی اور بڑی طاقت دی۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ ہرقل کا بادشاہ جو ہے نا، بادشاہ آخر اللہ جو کرسی دیتا ہے تو کوئی ان میں صلاحیتیں تو ہوتی ہیں۔ اس نے ایک وفد بھیجا چند آدمیوں، اس نے کہا کہ تم جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو، اور ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے اس کی علامات حضور میں تلاش کرو، اگر تو وہ اللہ
اللہ کا سچا نبی ہے تو ہمیں خبر دو، پھر ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ اور اگر نعوذ باللہ وہ سچے نبی نہیں ہیں اور یہ علامات ان میں نہیں پائی جاتی ہیں، پھر ہم مقابلہ کریں گے، کیونکہ پھر تو بادشاہ کا بادشاہ سے مقابلہ ہوگا نا، لیکن ہم نبی سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سمجھدار بادشاہ تھا، اس کا جو وفد آیا ان نے بڑی باریک بینی سے مطالعہ کیا حضور کا اٹھنا بیٹھنا، عبادت، نماز، تہجد، صحابہ سے محبت، بے تکلفی، کٹھے بیٹھ کے کھانا، کٹھے بیٹھ کے پینا۔ انہوں نے بادشاہ کو رپورٹ دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ آیا ہی نہیں مقابلے پہ، حضور بغیر جنگ کے واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اور آپ بھی جب المساکن قوم سمود پہ گزرے، مقام حجر جو ہے، اور اس کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں، جو اب بھی موجود ہے، اور وہاں وہ سارے پہاڑ اور قلعے اور نشانیاں اور علامات جو ہیں وہ اب بھی موجود ہیں۔ چونکہ وہ قوم عاد ہو یا سمود، بڑی طاقتور قومیں تھیں، بڑے بڑے محل بنائے، بڑے بڑے قلعے بنائے، اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے ان کے اندر گھر بنا دیے۔ تو جو صحابہ جلدی پہنچ گئے نا جی، انہوں نے فوراً وہاں کے کنووں سے پانی لیا اور اس سے آٹا وغیرہ بھی گوندھا اور آگ جلا کے اپنے دیگچے وغیرہ بھی تیار کیے کھانا پکانے کے لیے۔ حضور بھی پہنچ گئے، بھائی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور آخر قافلے نے ٹھہرنا ہے تو ہم کھائیں گے تو صحیح نہ پئیں۔ حضور نے یہ تو قوم عذاب والوں کے کنویں ہیں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، خبردار وہ سارا آٹا واٹا جو ہے جانوروں کو کھلا دو، اور اگر کوئی گوشت ووشت چڑھا چکے تو اس کو الٹ دو، کسی کو ایک قطرہ بھی یہاں سے نہیں لینا ہے۔ حضور پھر ان کو خود لے گئے، فرمایا اس کنویں سے پانی لو، یہ وہ کنواں ہے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور آج بھی اسی رستے کو کہتے ہیں فج الناقہ، اونٹنی کا راستہ۔ پھر حضور پاک نے سمجھایا کہ جہاں جہاں عذاب نازل ہوا ہو وہاں آدمی کو بیٹھنا بھی چاہیے اور جلدی سے گزر جائیں۔ تو تمام مؤرخین نے یہی لکھا ہے کہ حضور نے انہیں حکم دیا کہ ان سب چیزوں کو جو ہے تم الٹ دو، اور جو آپ نے کھانا وغیرہ کا آٹا گوندا ہے وہ جانوروں کو کھلا دو۔ قال انی اخشی ان یصیبکم مثل ما اصابهم فلا تدخلوا علیہم، فرمایا خبردار ان کے ٹھکانوں میں مت جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے ان پہ عذاب آیا تم پر بھی آ جائے۔ وقال احمد ایضا حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم قال حدثنا عبد اللہ بن دینار عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجر ولا تدخلوا ولا هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باقين فان لم تكن باقين فادخلوا عليهم يصيبكم مثل ما اصابهم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، آپ مقام حجر پہ تھے، کہ لا تدخلوا، ان کے گھروں میں مت جاؤ جن پہ اللہ کا عذاب آیا ہے۔ ہاں اگر جاؤ بھی تو اس حالت میں کہ رو رو کے اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہوئے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ جیسے ان پر عذاب آیا تم پر بھی آ جائے۔ وَأَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک اس کا جو متن ہے، جو اصل ہے، وہ صحیحین کے اندر بھی موجود ہے۔ وقال الامام احمد ایضا حدثنا یزید بن ہارون المسعودی عن اسماعیل بن واسل محمد بن ابی کبشۃ الانماری النبی قال لما كان في غزوة تبوک تصار الناس الى اہل الحجر يدخلون عليهم۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ وہاں پہنچے تو سب دوڑ پڑے تیزی سے دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں ان کی قوم سمود کے علامات اور ان کے قلعے جو ہیں۔
فبلغ ذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنادى في الناس الصلاة جامعہ. آپ نے حکم دیا کہ سب اکٹھے ہوں. اور حضور جب کسی لشکر کو اپنے صحابہ اکٹھے کرتے تو یہی اعلان ہوتا تھا. قال فاتيت الرسول وهو ممسك بأنزة وهو يقول ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندھا یعنی ایک بھیڑ کا اس کو پکڑا ہوا تھا اور آپ نے فرمایا کہ اس قوم پہ کبھی داخل نہ ہوں جن پہ اللہ کا غضب آیا ہے. فنادى رجل منهم نعجب منهم يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال افلا انبئكم باعجب من ذلك. اس کے بعد ایک آپ نے کہا حضور یہ بڑی ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم تعجب کریں کیسے کیسے انہوں نے محل بنائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب کی خبر دیتا ہوں. رجل من انفسکم ينبئکم بما کان قبلکم وبما هو کائن بعدکم. ایک اللہ کا بندہ جو تم میں سے ہے تمہاری جنس میں سے ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں خبر دیتے ہیں جو پہلے زمانے میں کسے گزر چکے اور خبر دیتے ہیں جو اس کے بعد قیامت تک حالات آنے والے ہیں. فاستقیموا وسددوا بالکل دین پہ استقامت اختیار کرو دین پر چلو. فإن اللہ لا يعبأ بعذابكم شيئا. اگر اللہ عذاب دے دے تو اللہ کو کیا پرواہ ہے. وَسَيَأْتِي قَوْمٌ لَا يَدْفَعُونَ أَنفُسِهِمْ شَيْئًا. اگر اللہ کا عذاب آئے تو کون اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں روک سکتا ہے. اللہ کے عذاب کو کون ٹال سکتا ہے. لم يخرجوا احمد بن صاحب السنن ابو کبشہ عمر بن سعد يقول عامر بن سعد اللہ اعلم. اس کو امام احمد نے یعنی روایت کو اپنی کتابوں میں نقل نہیں فرمایا ہے. باقی جو ابو کبشہ نام آیا اس کا نام تھا عمر بن سعد. بات کہتے ہیں عامر بن سعد. وقال امام محمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا محمد اللہ بن عثمان بن خصیم عن ابی الزبیر بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجر مقام حجر پہ جب گزرے قال لا تسأل الآیات فقد سالها قوم صالح فكانت یعنی انك ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فاتوا ان من ربهم فعقروها. اور نشانیاں نہ مانگا کرو. پہلی قوموں نے بھی نشانیاں مانگی تو کیا ہوا جیسے قوم صالح نے نشانی مانگی کہ اونٹنی نکل آئے اس پہاڑ سے. تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے. تارد من هذا الفج وہ اونٹنی اس راستے سے آتی تھی وتصدر من هذا الفج اور اس سے واپس جاتی تھی. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ اللہ کے حکم سے سرکشی کی. حکم تھا کہ اس کو کبھی نہ چھیڑیں لیکن فَعَقَرُوهَا انہوں نے اس کو زخمی کر کے مار ڈالا. وَكَانَتْ تَشْرَبُ مَعَهُمْ يَوْمًا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ يَوْمًا فَعَقَرُوهَا. ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور یہ پانی نہیں پیتے تھے بلکہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی اس نشانی کو ختم کرنے کی کوشش کی. فَأَخَذَتْهُمْ صَيْحَةٌ ایک چیخ آئی چنگھاڑ آئی. اخمد اللہ من تحت عدیم السماء منہم جو بھی آسمان کے نیچے تھا نا اس وقت قوم سمجھ سب کے سب اسی وقت ختم ہو گئے. الا رجلا واحدا ایک آدمی ان کا بچ گیا چونکہ وہ اللہ کے حرم میں تھا. فقالوا من هو یا رسول اللہ. حضور وہ کون آدمی تھا جو بچ گیا؟ آپ نے فرمایا ابو رغال
فلما خرج من الحرم اصابه ما اصاب قومه، لیکن وہ بھی اس وقت تک بچ گیا جب تک حرم میں تھا، حرم سے نکلا تو اس پر بھی وہی عذاب آ گیا جو قوم پہ عذاب آیا تھا۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْكُتُبِ السِّتَّةِ وَهُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ۔ اب مفسر فرماتے ہیں اس حدیث کا ذکر 6 کتابیں جو ہے سیاہ اس میں نہیں ہے، لیکن اس کی سند جو ہے وہ امام مسلم کے شرط کے مطابق صحیح ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث جو ہے ان 6 کتابوں میں ہو، ان کے علاوہ تو بڑی کتابیں ہیں، موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، اسی طریقے سنن البیہقی ہے، طبرانی ہے، کنز العمال ہے، اور بڑی کتابیں ہیں۔ یہ تو اعتماد ہوتا ہے کہ انشاءاللہ سیاہ ستہ کے اندر جو روایات ہیں وہ بہتر ہوں گی، صحیح ہوں گی، لیکن ان میں بھی ضعیف روایات ہیں۔ قوله تبارک و تعالی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ أَيْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَبِيلَةِ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، معنی یہ ہوگا کہ تحقیق ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے قبیلے کی طرف بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے قوم کو دعوت دی کہ صرف اللہ کی بات کرو جو معبود پر حق ہے۔ فجمیع الرسل یدعون الی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور تمام پیغمبر یہی دعوت دیتے آئے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا الہ الا انا فاعبدون۔ حضور نے فرمایا میرا مدنی آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں ان سب کو یہی وحی بھیجی گئی کہ یہی دعوت دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا، ہر امت میں ہم نے پیغمبر بھیجا، انہوں نے کیا دعوت دی کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور غیر اللہ کی عبادت سے اور شیطان کی عبادت سے بچو۔ اسی لیے میں قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، اے قد جاءکم حجۃ من اللہ علی صدق ما جئتکم بہ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ نشانی اللہ نے مجھے دی، معجزہ عطا فرمایا جو میرے صدق پہ دلالت کرتا ہے اور تمہاری طلب بھی اس سے پوری ہوتی ہے۔ وَكَانُوا هُمُ الَّذِينَ سَأَلُوا صَالِحًا أَن يَأْتِيَهُم بِآیَةٍ، انہوں نے مطالبہ کیا تھا صالح علیہ السلام سے کہ کوئی ہمیں معجزہ دکھلاؤ، لیکن ساتھ یہ بھی تجویز کیا تھا وَاقْتَرِبْ عَلَيْهِمْ أَن تَخْرُجَ لَهُم مِّن صَخْرَةٍ صَمَّاءٍ عَيَّنُوهَا بِأَنفُسِهِمْ، کہ اس پہاڑ سے اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلے، وَهِيَ صَخْرَةٌ مُنفَرِدَةٌ، یہ چٹان بالکل سب سے الگ تھی، فِي نَاحِيَةِ الْحِجْرِ يُقَالُ لَهَا الْكَاتِبَةُ، اس کا نام بھی تھا کاتبہ۔ فَطَلَبُوا مِنْهَا أَن يَخْرُجَ مِنْهَا نَاقَةً عَشْرَةً غَزُوٍ، انہوں نے کہا اسی سے اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی بھی 10 مہینے کی حاملہ ہو، بالکل یعنی قریب الولادت ہو۔ فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ أَن أَجَابَهُمُ اللَّهُ إِلَىٰ سُؤَالِهِمْ وَأَجَابَهُم إِلَىٰ طَلَبَتِهِمْ لِيُؤْمِنَ النَّبِيُّ بِأَنَّهُ، حضرت صالح نے ان سے عہد لیے، معید دیے کہ اگر یہ بات پوری ہو جائے تو ہر حال میں تم ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ایمان لائیں گے۔ فَلَمَّا أُوتُوهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ هُودًا وَوَاثِيقَهُمْ، جب انہوں نے سارے عہد کی بالکل ہم ایمان لائیں گے، قام صالح علیہ السلام الی صلاتہ، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ودعا اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وتحرکت تلک الصخرۃ، اس میں حرکت پیدا ہوئی، ثم انصدعت، وہ پھٹ گیا،
الناقة جوفاء وبواء، بڑے پیٹ والی اور بڑی اونٹ والی ایک اونٹنی نکلی، یتحرک جنبیہا بین جنبیہا، اور پیٹ ماشاءاللہ بھرا ہوا تھا، یعنی چونکہ وہ حاملہ بھی تھی نا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ کما انہ سارو فعند ذلک آمن رئیسہم جندع ابن عمرو، ان کا جو بڑا تھا نا جندع ابن عمرو، وہ تو ایمان لے آیا۔ وکان ومن قال معه علی امرہ، جو اس کی بات ماننے والے تھے وہ بھی ایمان لے آئے۔ واراد بقیۃ اشراف ثمود یؤمنون، باقی جو لوگ تھے نا ان کا بھی ارادہ ہوا کہ ایمان لے آئیں، لیکن ان کو صدہم ذؤاب ابن عمرو ابن لبید والحباب، ان کے جو پادری تھے نا جی بتوں کے مجاور، انہوں نے منع کیا کہ نہیں تم اپنے، ورباب ابن مسعر ابن جلیس وقال جند ابن عمرو ابن امن يقال له شهاب ابن خلیفۃ ابن محلات ابن لبید ابن حراس، وقال من اشراف ثمود وافاضلها، فاراد ان يسلم ايضا، اس نے بھی ارادہ کیا مسلمان ہو جاؤں، فنهاه اولئک الرهط، لیکن ان لوگوں نے ان کو منع کیا۔ فاتاهم وقال في ذلك رجل من مؤمني ثمود يقال له محوش بن اسمت بن دميل رحمه الله تعالى، وكانت عصبة من آل عمرو الى دين النبي يدعو شهابا، ان نے ان کو بلایا کہ دین نبی قبول کرو۔ عزیز ثمود كلهم جميعا فہم بأن یجیب فلو اجابا لأصبح الصالحین عزیزا وما أدروا بصاحبهم ذؤابا ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذعابا، لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ اسلام لانے سے محروم ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پہ ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقامت الناقۃ بعد ما وضعت بین اظہرہم مدتا تشر من بها یوما وتدعو لهم یوما، وہ بہت عرصے تک وہ اونٹنی رہ گئی اور اس کا بچڑا بھی، اور وہ پانی بھی ایک پیتے تھے اور ایک دن وہ پیتی تھی۔ وقالوا یشربون، اور جب پانی نہیں پیتے تھے تو اس کا دودھ ان کو ملتا تھا۔ وقالوا یشربون منها یوم شربها یحتلبونها ویملؤون ما شاءوا من اوعیتهم وابانیهم، سب لوگ آتے بڑے بڑے برتن لے کر سب دودھ سے بھر جاتے۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، اللہ نے فرمایا میرے نبی صالح ان کو بتلا دو کہ پانی کی تقسیم ہے اس طرح، ہر آدمی اپنی تقسیم سے پانی پیے گا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ شَرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَكَانَتْ تَصْرَخُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَوْدِيَةِ تَضْرِبُ مِنْ فَجٍّ وَتَضْرِبُ مِنْ غَيْرِهِ، تو وہ اونٹنی جو تھی وہ جا کے زمین میں چرتی رہتی، لأنها كانت تتدلى من الماء، اور اتنا پانی پی لیتی نا اس کی دونوں جانبیں جو ہے پانی سے بھر جاتی۔ وَكَانَتْ رَبَاتُهُ كَخَلْقٍ هَائِلٍ وَمَنظَرٍ رَائِعًا، وہ چونکہ ایک اونٹنی بھی عجیب تھی نا، اس کا بڑا منظر بھی بڑا عجیب تھا۔ اِذَا مَرَّتْ بِأَنْعَامِهِمْ نَفَرَتْ مِنْهَا، باقی جانور تو اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے ڈر سے۔ فلما طال عليهم ذلك واشتد تكليفهم لسان النبي صلى الله عليه وسلم عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم، اب انہوں نے پروگرام بنایا بھی اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ ہم ہر روز جو ہے وہ پانی حاصل کیا کریں۔ فيقال انهم اتفقوا كلهم على قتلها، سب جمع ہو گئے، سب کا منشا یہی تھا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ قال قتادہ بلغني الذي قتلها طاف عليهم كلهم انهم راضون بقتلها حتى النساء، وہ جس نے قتل کیا نا وہ سب کے پاس گیا کہ تم راضی ہو اس کو میں قتل کر دوں، حتیٰ کہ عورتوں کے پاس بھی گیا، صبیان بچوں کے پاس بھی گیا۔ قالت وهذا هو الظاهر لقوله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، قال وآتينا الناقة مبصرة فظلموا بها، جمع کا صيغہ ہے نا،
فَأَقَرُوا النَّاقَةَ، ان سب نے یعنی اس کو معنی یہ ہے وہ سارے اس بات پہ متفق تھے. فَأَسْنَدَ ذَلِكَ عَلَىٰ مَجْمُوعِ الْكَبِيرَةِ وَالدَّلَّةِ عَلَىٰ رِضَا جَمِيعٍ بِذَلِكَ، واللہ سب راضی تھے کہ اس کو قتل کیا جائے، لیکن قتل کرنے والا جو تھا اس کا نام تھا قدار ابن صالف. اور حضور نے فرمایا تھا کہ اشکل اولین، پہلی قوموں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا. اور آپ نے فرمایا علی کہ اشکل آخرین، اور سب سے بڑا آخری امت میں وہ بدبخت ہوگا جو تمہیں شہید کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ پیشین گوئی فرما دی تھی پہلے سے. اس میں اشارہ تھا کہ حضرت علی نے بھی شہید ہونا ہے. تو عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پہ حملہ کیا اور آپ کو شہید